لا الہ الا اللہ میں 12 حرف ہیں، محمد رسول اللہ میں 12 حرف ہیں، یہ 12 مل کے 24 ہیں۔ مقصد اس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے ہماری زندگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والی بن جائے۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں یہ فرماتے ہیں کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اللہ کے دین میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ یہ جو صرف جمعہ کے نمازی ہیں، جو صرف جمعہ کی نماز کے لیے مسلمان ہیں، یا صرف رمضان کے لیے مسلمان ہیں، یا صرف جب یہ عمرہ حج کرتے ہیں اس کے لیے مسلمان ہیں، یا صرف رمضان والے یا عید کی نمازوں والے مسلمان ہیں، اللہ کو ایسے پارٹ ٹائم مسلمان نہیں چاہیے، اللہ کو فل ٹائم ڈیڈیکیٹڈ مسلمان چاہیے۔ آج کا مسلمان ممکن ایسا ہے کہ وہ شریعت کو مانتا ہو، ممکن ایسا ہے کہ وہ سنتوں کا احترام بھی کرتا ہو، مگر ہر سنت پہ عمل کرنا یا ہر شریعت کے حکم پہ عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہے۔ تو اگر وہ سنتوں کو سنت مان رہا ہے، حلال کو حلال سمجھ رہا ہے، حرام کو حرام سمجھ رہا ہے، اگر وہ حرام کو سمجھ کے حرام سے نہیں بچ پا رہا، کم از کم اس کے اندر احساس ندامت ہے اور وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے لیے نیک توفیق ضرور اس کو دیں گے، اللہ اس کے لیے ہدایت ضرور لکھ دیں گے، کیونکہ وہ گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے۔ آج کے زمانے میں ایک عام فتنہ یہ ہوا ہے کہ ہم سنتوں کو سنت نہیں سمجھتے، معاذ اللہ ہم سنتوں کی حقارت کرتے ہیں۔ کوئی سنت پہ اگر چل رہا ہے تو ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم حلال کو حلال نہیں سمجھتے، حرام کو حرام نہیں سمجھتے۔ تو ہم لوگ اللہ رب العزت کی احکامات، اللہ رب العزت کی آیات، اللہ کی شریعت کے منکر بنتے جا رہے ہیں۔ آج کے زمانے میں ایک لبرل آدمی کہتا ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا، یہ 1500 سال پہلے آئی ہوئی آیت ہے، مجھے یہ آیت سمجھ میں نہیں آتی، یہ آج کے زمانے میں یہ آیت اپلائی نہیں ہوتی، ہم اس کو پریکٹس نہیں کر سکتے۔ یہ بہت سارے لوگ آج کل قرآن میں اعتراضات کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ ان کے لیے اللہ رب العزت قرآن میں سورہ اعراف میں کہہ رہا ہے کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، وہ لوگ جو کہ اللہ کے دین کا انکار کرتے ہیں اور کیا استکبار و تکبر بھی کرتے ہیں، اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، اس میں آرگومنٹ بھی کرتے ہیں، بحث بھی کرتے ہیں۔ اگر کوئی چیز شریعت میں حرام ثابت ہے تو اس کو حلال جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر کوئی چیز شریعت میں واجب یا سنت ثابت ہے تو اس کو غیر جائز یا غیر ضروری ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ استکبار کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے جو کہ آج کے زمانے میں بہت عام ہوتا جا رہا ہے کہ ہر بندہ حدیث اور قرآن میں اعتراضات پیدا کر رہا ہے۔ ان کے لیے اللہ رب العزت یہ کہہ رہے ہیں کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء۔ حضرت ابن عباس کی حدیث اور قرآن کی یہ آیت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسے منکرین جو کہ اللہ اور اس کے رسول کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے گا۔ آسمان کے دروازے کیسے نہیں کھولے گا؟ کہ وہ جنت میں نہیں جائیں گے یا ان کا نام اعمال بھی اٹھایا نہیں جائے گا، اللہ اس کو دھتکار دے گا۔ اور قرآن میں ہی اسی آیت میں آیا ہے وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اور وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک سخت علامت یہاں پہ بیان کی، ایک کنڈیشن بیان کی شرطیہ کہ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ۔ لفظی ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ جب تک کہ اونٹنی سوئی کے آنکھ سے نہ گزر جائے۔ تفسیر کی کچھ کتابوں میں اس کا جمل کا ترجمہ یا جمل کی تفسیر ایک موٹی گٹھان بھی ہے۔ ہم گٹھان لے لیں یا لفظی ترجمہ جو صحیح ترجمہ ہے کہ اونٹنی اگر ہم لے لیں، سوئی کی جو آنکھ ہے نا، سوئی کی آنکھ سے ایک دھاگا بھی بہت مشکل سے گزرتا ہے۔ کیا اس سے کوئی اونٹنی گزر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں گزر سکتی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ ہرگز جنت میں نہیں جائیں گے اگر وہ کیا کرتے ہوں گے، اگر وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہوں گے۔ میرے دوستوں، ممکن ایسا ہے کہ کسی سنت پہ عمل کرنا آپ کے لیے مشکل ہو، ممکن ایسا ہے کہ کچھ واجبات آپ سے چھوٹ رہے ہوں، ممکن ایسا ہے کہ کچھ حرام میں آپ مبتلا ہوں، مگر کم از کم سنت کو سنت سمجھ لو، واجب کو واجب سمجھ لو، اس پہ ایمان لے کے آ جاؤ۔ اگر آپ اس پہ عمل نہیں کرتے تو آپ کمزور مسلمان ہیں، مگر اگر آپ اپنے کسی بھی لفاظیوں سے یہ اظہار کر دیں کہ آپ اس کو مانتے نہیں ہیں تو معاذ اللہ آپ
کفر کے درجے پہ آ جاتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے ایسے کافروں کو مجرم قرار دیا ہے کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ. اس آیت کے آگے آپ اللہ کا غصہ دیکھیں کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِہَادٌ، ان کا بچھونا بھی جہنم ہوگا. وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٌ، غواش جو ہے وہ غاشیہ کی جمع ہے، مطلب کہ ان کو ڈھانپا بھی جہنم سے جائے گا، یعنی کہ ان کا بچھونا، ان کا اوڑھنا جہنم سے ہوگا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ جزا دے گا، ایسے ہی اللہ حساب کرے گا. کن کا؟ ظالمین کا. ان کو ظالم کیوں کہا؟ کہ انہوں نے اپنے آپ میں ظلم کیا ہے. کیسے انہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا؟ یہ مسلمان اگر رہتے، اللہ کی آیات کو مانتے، اس پہ عمل نہ کر پاتے، اللہ سے معافی مانگتے، ممکن تھا کہ اللہ معاف کر دیتا، مگر یہ تو منکری رسول بن گئے، یہ تو اللہ کے احکامات کے منکر بن گئے. اس سے بڑھ کے ایک اور طبقہ بھی ہمارے معاشرے میں ہے. وہ کون ہے؟ جو کہ قرآن اور شریعت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے ہیں والعیاذ باللہ. ان کے لیے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ قل، بتا دو ان کو، اب اللہ و آیاتہ و رسولہ کنتم تستہزئون، کیا تم اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو؟ لا تعتذروا، اب کوئی عذر پیش نہ کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان سے خارج ہو کے معاذ اللہ کفر کے درجے پہ آ گئے ہو. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم حلال کو سمجھیں، واجبات کو سمجھیں، اس پہ مکمل کوشش کریں عمل کرنے کی، حرام کو سمجھیں، اس کو مانیں، اس پہ ایمان لائیں، رسول اللہ کی تصدیق کریں اور کوشش کریں اس سے بچنے کی. نہیں بچ پا رہے ہیں، حرام کو حرام سمجھ کے اللہ سے اس حرام کے ارتکاب پر معافی ضرور مانگے، اتنا تو ضرور کر لیں. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com